الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نیا بیان شروع کر رہے ہیں کتاب الذبائح، اور اس باب کے اندر جو ہیں وہ 10 بحثیں ہیں، اور اس 10 بحثوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلی بحث یہاں پر شروع کرتے ہیں وصف شرعی کے بارے میں، یعنی ذبیحہ کی تعریف وغیرہ کے بارے میں، اور ذبیحہ کیا ہوتا ہے۔ ذبیحہ جو ہے ذبح یہ شرط ہے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے۔ کیا ہوتا ہے؟ ذبح یہ شرط ہے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے، اور اس پر دلیل نقلی یہ ہے کہ الا ما زکیتم، فرمایا گیا پیچھے آیت کریمہ سے جو اس کا تعلق تھا، حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر وما اہل غیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ الا ما زکیتم، مگر جن کو تم نے ذبح کیا ہو۔ یہاں ذبح کہے ہوئے کو پہلے حرام بیان کیے گئے، پھر فرمایا گیا مگر جن کو تم نے ذبح کیا ہو وہ حلال ہیں۔ مزید یہ کہ اس ذبح کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ نجس خون جو ہوتا ہے وہ پاک گوشت سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ خون جو ہوتا ہے جب ہم کر دیتے ہیں وہ نکل چلا جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ذبح کرنے سے جو ہوتا ہے وہ خون نکل جاتا ہے، ایک دم مارنے سے کیا ہوتا ہے وہ خون جو ہے لت پت ہو جاتا ہے، گوشت کے اندر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے نجس خون جو ہے پاک گوشت سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ مزید اس کے ذریعے سے ذبح کے ذریعے سے حلت ثابت ہو جاتی ہے، حلت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے معقول میں طہارت، معقول اور غیر معقول میں طہارت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جانور حرام بھی ہے، اگر اس کو ذبح شرعی کے طور پر ذبح کر دیا گیا تو ذبح تو ہو جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے کیا ہو جاتی ہے؟ معقول میں حلت ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے معقول اور غیر معقول میں طہارت ثابت ہو جاتی ہے۔ طہارت تو ہو جائے گی غیر معقول کی، لیکن حلال کھانا نہیں ہوگا اس کا۔ اور مزید جو ہے زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کے ذریعے سے طہارت کی اطلاع و آگاہی ملتی ہے۔ اور کیا ہے اس کے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ طہارت ہے، کہ جو آ گیا کہ زمین کے بارے میں آیا کہ زمین کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کہا گیا اس کا خشک ہو جانا۔ تو دیکھیے زمین کی زکوٰۃ سے مراد زمین کی زکوٰۃ یعنی پاک ہو جانا، کیا ہے اس کا؟ خشک ہو جانا ہے۔ اب یہ تو پہلی بحث ہوئی اس کے بارے میں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شرعی تعریف کے بیان میں۔ دوسری بحث یہاں پر یہ کرتے ہیں، جائیے پہلے ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ الزکوٰۃ شرط حل الذبیحۃ، ذبح کرنا یہ ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے۔ لقوله تعالی الا ما زکیتم، مگر یہ کہ جو تم ذبح کرو۔ ولأن بها يتميز الدم النجس لأن بها يتميز الدم فاعل بنے گا، يتميز الدم النجس من اللحم الطاہر، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ناپاک خون جو ہے وہ پاک گوشت سے جدا ہو جاتا ہے۔ وَكَمَا يُثْبِتُ بِهِ الْحِلُّ يُثْبِتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَعْقُولِ وَغَيْرِهِ، اور اس کے ذریعے سے یعنی ذبح کے ذریعے سے معقول میں جو ہوتی ہے وہ حلت ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ذبح کے ذریعے سے معقول اور غیر معقول میں طہارت ثابت ہوتی ہے۔ فَإِنَّهَا تُنْبِئُ عَنْهَا، اور یہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے یہ لغتاً جو ہے طہارت کی خبر دیتا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُ علیہ السلام زکوٰۃ الْأَرْضِ يُبْسُهَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی زکوٰۃ یعنی زمین کی طہارت اس کا خشک ہو جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری بحث یہ ہے کہ ذبح کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ذبح کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ ایک ذبح ہوتا ہے اختیاری، ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری جب ہوتا ہے کہ جانور ہمارے قبضے وغیرہ میں ہو،
جو ہم نے پال کر رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں ذبح اختیاری یہ ہے کہ وہ ذبح زخم لگایا جائے اس کے سینے اور دونوں جبڑوں کے درمیان، سینے اور دونوں جبڑوں کے درمیان زخم لگا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے اللہ کے نام سے۔ نہر تو اونٹ کو کرتے ہیں ذبح کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے ذبح اضطراری۔ ذبح اضطراری یہ ہوتا ہے کہ جانور پر انسان کیا ہے وہ قابو نہیں ہے اس کا، اور وہ کیا ہے صرف کیا ہے زخم بدن کے کسی بھی حصے میں کیا کر دے وہ زخم لگا دے۔ مثلا جانور جو ہے بھاگ گیا بھدک گیا، اب نہیں ہاتھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا کر دیں اس کے کسی بھی بدن میں حصے میں زخم لگا دیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، گویا کہ وہ وحشی جانور کی طرح ہو گیا۔ وہ وحشی جانور میں کیا ہے کہ صرف چھوڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے تیر چھوڑ دیا جائے، کسی بدن میں حصے میں لگ جائے اس کے، وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئے دو طرح اس کی۔ بندوق سے نہیں کر سکتے، بندوق میں چھرا وہ رہتا ہے، ہاں اگر دھاردار والے اگر دانے ہوتے ہیں اس کے نوکدار ہوتی ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے بندوق کی جو عام طور پر گولیاں ہوتی ہیں وہ چھرے دار، وہ اس طرح نہیں ہوتی، دھاردار نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ جا کر کے لگ جاتی ہے۔ قوت مدافعت ایسی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کسی کی بوجھ کی وجہ سے مرتا ہے جانور، اور یہ اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ جانور کیا ہو اعلیٰ دھاردار ہو، اس کے اندر نوک ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ طرح کی گولی آتی ہے گولی تو پھر ہو جائے گا، ہاں بارود نہ ہو۔ اسی طرح یہ اس میں دیے ہیں بہار شریف میں کہ بندوق غلیل کا شکار حلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ غلیل کے اندر کیا ہوتی ہے قوت مدافعت ویسی نہیں ہوتی، وہ ذبح کرنا ایک وہ نہیں ہوتا ہے، ہاں کاٹنے والا آلہ نہیں پایا جاتا اس کے اندر۔ بندوق میں جو ہے وہ گولیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ ویسی لگ جا رہی ہے اندر جا کر کے تو اس سے نہیں ہوگا۔ آپ باہر سے دیکھیے کہاں ہے کیا؟ ہاں یہ الگ صورت ہے، وہ پوری تفصیل ہے، ذرا باہر سے دیکھیں اس میں ہے لکھا ہوا کب جو ہے جانور کو ہوگا، جانور کو چھوڑا ہے، جب جانور کتے ہوتے ہیں، اب ذبح کر کتے ہوتے ہیں معلم سکھائے ہوئے، اب کتے کو چھوڑا گیا ہو تو اس کی شرائط ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرے کتے نے جو ہے شرکت نہ کی ہو، یہی کتے نے جو ہے پکڑا ہو، اس نے جو ہے اپنے لیے نہ پکڑا ہو، مالک کے لیے پکڑا ہو، مرا نہ ہو اس کے جانے سے پہلے تک۔ تو اب فرماتے ہیں ذبح اختیاری ہوتا ہے جیسے کہ کل جرح فیما بین اللبتی واللحیین، اور وہ اختیار ذبح زخم لگانا ہے جو سینے کے اور دونوں جبڑوں کے درمیان، وہ اضطراری اور دوسرا اضطراری ہے وہ الجرح فی ای موضع کان من البدن، بدن کے جس حصے میں بھی چاہے زخم لگا دیا جائے۔ والثانی کل بدل الاول عن الاول، اور دوسرا والا جو ہے اول کے بدل کی طرح ہے، یعنی اضطراری جو ہے پہلے والے کے بدل کی طرح ہے، لأنه لا يصار الیہ الا عند العجز عن الاول، تو ثانی کی طرف اول سے عاجز ہونے کے وقت ہی پھیرا جائے گا، جب تک انسان پہلے پر قادر ہے ذبح اختیاری پر تو ذبح ثانی کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ وہذا آیت البدلیت، اور یہ جو ہے بدلیت کی نشانی اور علامت ہے کہ اول پر جب تک انسان قادر ہے تو ثانی کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ وہذا لأن الاول عامل فی اخراج الدم، اس لیے کہ اول جو ہے یہ جو ہے زیادہ کام کرنے والا ہے خون کو نکالنے میں۔ کون سا والا؟ ذبح اختیاری۔ والثانی اکثر فی، اور دوسرا والا جو ہے اس میں کوتا ہے، تھوڑا کم ہے نکالنے میں اضطراری میں۔ فاکتفی بہ عند العجز عن الاول، تو دوسرے پر اکتفا کیا جائے گا اول سے عاجز ہونے کے وقت۔ ادھر تکلیف و بحسب الوسع، کیونکہ مکلف جو تکلیف جو ہوتی ہے وسعت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب ذبح اضطراری میں بھی کیا کہہ دیا جائے، پورا خون کیسے نکل پائے گا، تو اول کی طرف رجوع، ثانی کی طرف رجوع اس وقت کریں گے جب اول پر انسان کیا کر دے، عاجز ہو جائے۔ تکلیف انسان کو مکلف بنانا وسعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، طاقت کے اعتبار سے، ہاں یا تکلیف دی جاتی ہے وہ وسعت کے اعتبار سے جتنی انسان کی طاقت ہے۔ اب بھاگے ہوئے میں بھی ذبح اختیاری کو کہہ دیں، بھاگے ہوئے میں بھی ذبح اختیاری کہتے ہیں، اب وہ کہے کہ ذبح اختیاری کرنا ہے، اب کیسے کر پائے گا، جب تک اسے پکڑے نہیں تب تک ذبح اختیاری ہوگا نہیں، اور کرنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے جو ہے شریعت
اسے آسانی دے گی کہ بھائی ذبح اضطراری کر دیں، ہاں طاقت کے حساب سے۔ یہ 2 بحثیں ہو گئیں اس کے اندر۔ تیسری بحث یہ ہے کہ ذبح کی جو شرائط ہیں وہ 5 ہیں۔ ذبح کی شرائط ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے وہ ملت توحید والا ہو، توحید کا اقرار کرنے والا ہو، یعنی ملت سماویہ کا اقرار کرنے والا ہو، اب چاہے وہ کتابی ہو یا مسلمان ہو۔ ملت توحید کا والا ہو، اعتقاداً ہو جیسے مسلم، یا دعویٰ ہو جیسے کتابی۔ یہ کتابی جو ہے توحید کا دعویٰ کرتا ہے، اس زمانے کے کتابی نہیں مانے جائیں گے۔ اگر کوئی ہو بھی تب بھی وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اب وہ ملت دینی مذہب محمدی کو قبول کرے۔ اب کوئی مقبول نہیں ہوگا نا دوسرا دین، اس زمانے میں تھے جو کتابی تو فرما دیا گیا، تو اب ایسے زمانے میں کوئی ہے بھی نہیں اس طرح کا شریعت ملت توحیدی کو مانتا ہو اور پورے طور پر اس مذہب کی پیروی کرتا ہو، کیونکہ اب دوسرے مذہب معتبر نہیں ہے جب یہ دین آ گیا تو یا کتاب ان یکونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وان یکونا حلالا خارج الحرم، کہ وہ جو ذبح کرنے والا حلال ہو خارج حرم ہو۔ ایک تو یہ کہ وہ محرم نہ ہو، اور یہ خارج حرم جو ہے کہ کیا کرے، یہ ذبح کرے، خارج حرم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ حالت احرام میں نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ہاں یعنی کیا ہو گیا ہو، حلال ہو گیا ہو اور احرام میں نہ ہو۔ یہ تو ایسی صورت میں تب یہ ذبح کر سکتا ہے۔ اس کی جو ہے شرطیں بیان کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو ذبیحہ کی جگہ سے تعلق رکھتی ہے، ذبیحہ کی جگہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ آگے آگے کہ ذبیحہ کیسا ہونا چاہیے۔ ذبیحہ جو ہے وہ شکار کے تعلق سے ہے، شکار کے تعلق سے ہے کہ شکار جو ہے یہ اس میں نہ، یہ حالت حرم میں نہ ہونا چاہیے۔ اگر حرام کی جو ہے حدود حرم میں شکار ہے تو وہاں ذبح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر گھر کا جو جانور ہے وہی ہے، اگر وہ حرم میں بھی ہے تو وہ اس کی بحث یہاں آگے آ رہی ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ پوری گھنٹے نکال گیا ہے۔ ومن شرطی ان یکون ذابح صاحب ملت التوحید، اور اس کی شرط یہ کہ ذبح کرنے والا جو ہے ملت سماوی والا ہو، اما اعتقاداً، یا تو اعتقاداً جیسے مسلم، یا دعواً جیسے کتابی۔ وان یکون حلالا خارج الحرم، اور یہ کہ وہ حلال ہو یعنی حالت احرام میں نہ ہو، حرم کے باہر ہو، علی ما نبین، جیسے کہ ہم اس کو بیان کریں گے آگے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وذبیحۃ المسلم والکتابی حلال، مسلمان کا ذبیحہ، مسلمان کا ذبیحہ اور کتابی کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ لما تلونا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، کیا پیچھے آ گیا، الا ما زکیتم، اور زکیتم کے اندر بغیر کسی قید کے آیا، یہاں پر خطاب سب کو شامل ہے۔ اب آگے حدیث قرآن پاک کی آیت سے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے، وَحِلَّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا جنہیں کتاب دی گئی۔ تو اس سے بھی جو ہے یہاں پر استدلال ہو گیا کہ کتابیوں کا ذبیحہ کیا ہے، حلال ہے۔ یہ کون سی تھی تیسری شرط یہاں بیان نہیں کی ہے، وہ آگے آ رہی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تیسری شرط کیا تھی کہ وہ جو ذبیحہ کی جگہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اب یہ چوتھی شرط ذکر کر رہے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ حرم سے باہر ہوں، صحیح ہے نہیں؟ دوسری یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ حرم سے باہر ہو، اور تیسری شرط جو ہے وہ ذبیحہ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو دوسری ہو گئی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو خاص ذبیحہ سے تعلق رکھتی ہے، ذبیحہ سے تعلق رکھتی ہے، وہ خاص جو ہے شکار سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ یہ کہ وَقَذَا لَا يُؤْكَلُ مَا ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ مِنَ الصَّيْدِ، اسی طرح وہ شکار کو بھی نہیں کھایا جائے گا جو شکار جو ہے حالت حرم میں، حرم کے اندر ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں ذبح اگر وہ کیا گیا، شکار کے علاوہ اگر ذبح کیا گیا، اور محرم نے ذبح کیا شکار کے علاوہ،
یا ذبح کیا گیا شکار کے علاوہ کوئی چیز حرم میں تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو خاص شکار سے تعلق ہے، شکار والا جو ہے جیسے مثلا ہرن وغیرہ جو شکار ہیں یہ جو ہیں ذبیحے سے تعلق رکھنے والی، تو اگر محرم نے ذبح کیا شکار کے علاوہ، مثلا بکری کو ذبح کیا، یا جو ہے حالت حرم میں حرم کے اندر شکار کے علاوہ کوئی چیز ذبح کی گئی مثلا بکری، تو یہاں پر اس کا ذبح کرنا محرم پر حرام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ گھریلو چیزیں ہیں، تو یہ خاص جو ہے وہ کس کے تعلق سے ہے؟ جو شکاری ہوں، شکاری جانور ہوں۔ تو تیسری شرط میں بھی جو ہے وہ پورا جو ہے مسائل ہیں کہ شرط کون سی ہے کہ وہ ذبیحے کے تعلق سے ہے، کہ ذبیحہ کون سا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے جو شکاری ہو، جو جنگلوں میں رہنے والا ہو، صحیح ہے نہیں۔ آگے چلیے، پہلے آگے آ رہی وہ تفصیل اس لیے ہے انہوں نے چھوڑ دیا، انشاءاللہ کہ آگے بیان کر رہے ہیں اس کو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو ذبح کرنے والا ہو وہ کیا ہو؟ عقل و تمیز رکھتا ہو، عقل و تمیز رکھتا ہو اور ذبح کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو صحیح کر کے جانتا ہو۔ تو ذابح کیا ہو؟ عقل رکھتا ہو اور کیا ہو؟ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے